وہی حالات ہے فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط فارم 47 کے وزیروں کے۔ ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ عمران خان کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو مردانہ وار انہوں نے جیل کاٹی ہے ایک نظریے کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر، اور اس نے ظلم، جبر اور فسطائیت کے سامنے جھکنے سے ان کا نام نہاد جو ہے وہ لیڈر ہے۔ اب جناب اسپیکر، یہ پچھلے 10-11 ماہ جو ہیں اس میں انہوں نے سیاسی بحران پیدا کرنے، انتظامی بحران پیدا کرنے اور حالات کو بگاڑنے، ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے، جناب اسپیکر یہ ایک فتنہ ہے۔ السلام علیکم۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چیف صاحب، عمران خان کو رہا نہ کیا تو ملک نہیں چل سکتا۔ نواز شریف صاحب، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو کل ہم ہوں گے۔ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا ہے۔ اگر میرا استعفیٰ چاہیے ہو تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر خدایا اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کو چلنے دیں۔ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، ملک میں سیاست میں مداخلت نہیں۔ میں اپنے محلے میں جاتا ہوں تو بچے فارم 47 کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اپنی ہی حکومت کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں، اور وزیر اعظم صاحب اس بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نقصانات کی تلافی میں گورنمنٹ جو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرے۔ معاملے کو، اس مسئلے کو جو ہے وہ، اس ناسور کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔ جناب اسپیکر، آج کی اس موشن کے حوالے سے پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے مدر آف دی انسٹیٹیوشن اور ملک کی، قوم کی رہنمائی کی نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ اس سے افضل کوئی اور ادارہ نہیں ہے۔ تمام اداروں کا اپنا اپنا ڈومین ہے، ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، ان کا اپنا اپنا آئینی اختیار ہے، لیکن وہ تمام اختیارات اور ان اداروں کا ڈومین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مرہون منت ہے، کیونکہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا ہے، جس نے یہ طے کیا ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے اور کس دائرہ کار میں جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور میں اگر یہ بھی کہتا چلوں کہ پارلیمنٹ کو، اس معزز ادارے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، وہ کسی بھی اختیار کو بڑھا بھی سکتا ہے، اس میں کمی بھی لا سکتا ہے۔ اس عرض کے بعد میں یہ بات اس معزز ادارے پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ آج حکومت کو اور پوری قوم کو، بلکہ اس کے ساتھ تمام اداروں کو 3 بنیادی نکات کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈسکشن کرے اور ڈیبیٹ کرے اور اس کے ذریعے سے رہنمائی دے، اور اس رہنمائی سے جو ہے حکومت یہ کوشش کرے گی
کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ نبرد آزما ہوا جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی انتظامی اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی بحران ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بحران نہیں ہے، بحران پیدا کیا گیا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے، مسلسل اس میں اضافے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اگر ان کوششوں کی طرف دھیان دیا جائے تو شاید جا کے ایک ہی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ رکتی ہے، جو چند لوگ ہیں ان کے اوپر جا کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ پڑتی ہے۔ حالات خراب تو نہیں ہیں، لیکن حالات کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آخری بات جو اس وقت معاشی بحران ہے اور وہ ان دو چیزوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات کہ یہ سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران جو اس وقت قوم کو درپیش ہے، میں اس حوالے سے مختصراً یہ بات کرنی چاہوں گا کہ یہ بحران نہ تھا نہ ہے، اس سے ہر روز کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ ایک چیئرمین نیب کو آپ نے جو ہے وہ اس کو قابو کیا، اس کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے۔ ان جھوٹے مقدمات میں اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ کو محترمہ تو سب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ 4.25 سال تک قائم رکھا، اور ان 4.25 سالوں میں معاشی طور پہ ملک کا بیڑا غرق کیا۔ ایک ایسا IMF کے ساتھ معاہدہ کیا جس معاہدے کی وجہ سے اور اس معاہدے کی شرائط کو پورا کرتے کرتے جناب اسپیکر آج جہاں پہ مہنگائی پہنچی ہے، جہاں پہ ڈالر پہنچا ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے، اس میں موجودہ حکومت کا اس کے علاوہ کوئی ایک عمل، کوئی ایک غلطی، کوئی ایک کوتاہی کوئی سامنے رکھ دے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا ہے تو ہم سزاوار ہیں، ما سوائے اس کے کہ IMF کی شرائط کے اوپر عمل ہو رہا ہے، ما سوائے اس کے کہ IMF کے ساتھ جو کانفیڈنس اروڈ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے معاہدہ کریں گے۔ تو اس طرح سے 5 سالوں میں جناب اسپیکر وہ ملک جو 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا، دہشت گردی کے اوپر قابو پا چکا تھا، 6.2 کے اوپر اس کا گروتھ ریٹ تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا، ترقی کی منزلیں طے کر رہا، اور اس نام نہاد جو ہے وہ لیڈر ہے۔ اب جناب اسپیکر یہ پچھلے 10-11 ماہ جو ہیں، اس میں انہوں نے سیاسی بحران پیدا کرنے، انتظامی بحران پیدا کرنے اور حالات کو بگاڑنے، ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے۔ جناب اسپیکر یہ ایک فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ وہ اسی کے اوپر جو ہے جوشیلی تقریر کیا کرتا تھا، وہ بھی بڑا سما باندھتا تھا، وہ بھی لوگوں کے ذہنوں پہ بڑا اثر کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں کے بھی وائز لوگوں نے کہا کہ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا، یہ ملک اور قوم کو کسی وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے فقط فارم 47 کے وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ جناب اسپیکر، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا، میں عارف صاحب کے شعر سے معذرت کے ساتھ،
फकीर गरीब शहर तो फाके से मर गया मिस्टर औरंगजेब, अमीर शहर ने हीरे से खुदकशी कर ली। जनाब स्पीकर, मैं आज आलम इस्लाम के अजीम लीडर बतले हुर्रियत इमरान खान को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो मर्दाना वार उन्होंने जेल काटी है एक नजरिए की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर, और उसने जुल्म, जबर और फस्तायत के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। इसी तरह उनके ये साथी जो जहां बैठे हैं और पाकिस्तान की अवाम ने भी झुकने से इनकार कर दिया है। मैं दोनों हाथों से इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूं और पाकिस्तान की अवाम को भी खराज तहसीन पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, कि ये अगर स्पीकर साहब, वजीर खजाना साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बजट है, ये बजट बज़ाहिर तो उन्होंने जो सर ये 18.77 ट्रिलियन का जो दिया है, इसमें जो है वो 43% बजट जो है, जो मैं समझता हूं इसका जो लार्जेस्ट सिंगल आइटम है वो सूद में जा रहा है। आपके तमाम बजट का आधा हिस्सा आपकी डेट सर्वे में जा रहा है। और सर आपका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है PSDP, वो आपको सिर्फ 5% दे रहे हैं। आप मौजूदा बजट का 5% पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की फलाह बहबूद, तालीम और तरबियत, उनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए आप 5% दे रहे हैं। और अब डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए आप 17% दे रहे हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, जो आप जो है वो प्रोविंसेस को जो ट्रांसफर कर रहे थे, वो इस बजट का जो था 1.2 ट्रिलियन जो है वो वापस ले रहे हैं। मैं हैरान परेशान हूं कि हमेशा फेडरेशन जो है वो सूबों को फंड्स देती है, लेकिन आपने तो सूबों से लेने शुरू कर दिए हैं। और ये बगैर किसी आइन के, किसी आइनी एग्रीमेंट के और किसी NFC वार्ड के, जब आपका आइन है, मैं समझता हूं कि ये गैर आइनी काम जो है वो छोड़ दें। बजट आपको पता है सर, अल्फाज का गोरख धंधा है। तो हबीब जालिब ने क्या खूब कहा था, वही हालात हैं फकीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे फकत फार्म 47 के वजीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। जनाब स्पीकर, गरीब शहर तो फाके से मर गया, मैं आरिफ साहब के शेर से मदरत के साथ, फकीर गरीब शहर तो फाके से मर गया मिस्टर औरंगजेब, अमीर शहर ने हीरे से खुदकशी कर ली। जनाब स्पीकर, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ने इस मौजूदा हुकूमत की नाकामी के बारे में न कही हो। एक ऐसा मुल्क, मैं पूरे हाउस को चैलेंज कर रहा हूं, अगर मेरे इन अल्फाज को कोई झुटला दे तो फिर असेंबली के फोरम पे खड़ा होने का मेरा कोई हक नहीं है, मेरा कोई इस्तेकाक नहीं है। जनाब स्पीकर, ये एक हंसता मुस्कुराता तरक्की करता पाकिस्तान 6.2 की ग्रोथ से, उसमें आप एहसास कफालत कार्ड दे रहे थे। आपकी हालात जंग में था उस वक्त जो पाकिस्तान, उसकी रशिया की और यूक्रेन की जंग लगी हुई थी, कोरोना में थे आप। उसके बावजूद लीडरशिप की क्वालिटीज, सलाहियतें और इम्तिहान ये होता है कि इस गर्दाब में मुल्क को कैसे निकालता है। कराम, आपने वजीर आजम के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर मुल्क चलाना है तो हमें इमरान खान को रिहा करना होगा। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी आनी है, पाकिस्तान में अगर खुशहाली आनी है, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है।
اگر آج ہم نے عمران خان یا اس کی بیگم کو جیل میں ڈال کر رکھا ہوا ہے تو پھر عمران خان اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں. اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو کل ہم بھی جیل میں جا سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست میں ٹھہراؤ لے کے آئیں, سیاست میں محبت لے کے آئیں. ہاں, جس کو عوام مینڈیٹ دے وہی حکومت بنائے. رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب, تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ اس ملک پر رحم کرو اور اس ملک کو چلنے دو. اگر میرا استعفیٰ دینے سے آپ کی حکومت چلتی ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں, مگر اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں سیاسی انتقام کا خاتمہ کرنا ہوگا. ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں دو ایسے شخص ہیں جو مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں, ایک اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق اور دوسرے جناب رانا ثناء اللہ صاحب. دوسری طرف آپ نے مستی خیل صاحب کی گفتگو کو سنی. مستی خیل صاحب نے حکومت پر کافی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ فارم 47 والے ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں, اخلاقی طور پر یہ حکومت کر ہی نہیں سکتے. ناظرین, یہ بات تو سچ ہے کہ آج بھی یہ جو حکومت 2/3 اکثریت لے کر بیٹھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ان کو مل گئیں, اور عدالت کا فائز عیسیٰ کی عدالت کا ایک شاف فیصلہ تھا جس میں پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا, پی ٹی آئی کے ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں اتارا گیا, مگر پھر بھی عوام نے 8 فروری کو تحریک انصاف اور عمران خان کو ہی ووٹ دیا. دوستو, ہمارے سیاستدان جو ہیں ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے. کاش یہ سیاستدان ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ جاتے تو ملک میں یہ نظام نہ ہوتا, ملک میں اس طرح کے حالات نہ ہوتے. مگر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھ رہی. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد سے ہار چکے تھے, مگر ان کو وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا گیا کیونکہ یہ نون لیگ کے کافی وفادار ساتھی ہیں. ان کو عمران خان کے دور میں ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بھی بنایا گیا جس میں ان کے اوپر منشیات کا کیس بنایا گیا جو کہ غلط تھا. آج وہی غلط کام جو عمران خان کی حکومت میں ہوا تھا وہ اصل میں ان کو حکومت ملتی ہے, یہ ان کو عوام حکومت نہیں دیتی, ان کو حکومت ملتی ہے. تو ظاہری بات ہے جو حکومت ان کو دیتے ہیں وہ اپنے کام بھی لیتے ہیں. تو ہمارے سیاستدان کو چاہیے جس کو بھی عوام موقع دے, جس کو بھی اکثریت دے, وہی حکومت بنائے اور وہی اپنے 5 سال پورے کرے. 5 سال کے بعد عوام ہی فیصلہ کرے کہ ہم نے دوبارہ کس کو حکومت دینی ہے. ناظرین, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ مقام دے جس کا خواب قائد اعظم جناح نے دیکھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار ہوں.